بات آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک اور اعلان بھی کیا خطبہ حجۃ الوداع میں۔ کون سا؟ آپ نے فرمایا سنو، آج کے بعد کوئی نسلی طور پہ، زبانی طور پہ کسی کو دوسرے پہ فوقیت حاصل نہیں، بلکہ میرے آقا نے قرآن کی آیت تلاوت کی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ میرے آقا فرماتے ہیں سنو، آج کوئی عربی اپنے دسترخوان پہ عجمی کو نہیں بٹھاتا، کوئی عجمی اپنے دسترخوان پہ عربی کو نہیں بٹھا رہا، کوئی امیر اپنے دسترخوان پہ غریب کو نہیں بٹھا رہا۔ میں بات کو کیوں بند کروں، کھول کے بتانے لگا ہوں۔ آج میرے اور آپ کے خاندان میں بھی یہ ہے، ہمارے بھائی کے ولیمے پہ چیئرمین صاحب تو تشریف لائیں گے، ایم این اے صاحب تو تشریف لائیں گے، ایم پی اے صاحب تو آئیں گے، وہ تیرے محلے کی بیوہ عورت کو تو نے نہیں پوچھا، اپنے محلے کے یتیموں کو تو نے دعوت نہیں دی، اپنے محلے کے پڑوسیوں کے غریبوں کے بچوں کو دعوت نہیں دی۔ کیوں جی؟ ہمارا خاندان اور ہے، ان کا خاندان اور ہے، ہم فلاں نسل سے ہیں، یہ فلاں برادری سے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان کیا تھا۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، قیامت تک اعلان ہوتا رہے گا، آج کے بعد کوئی کسی دوسرے کو دوسرے تیسرے پر فضیلت نہیں۔ اللہ کی نظر میں کالے بھی اسی طرح، گورے بھی اسی طرح، سرخ والے بھی اسی طرح، سیاہی والے بھی اسی طرح۔ اللہ کی نظر میں اگر مقام بنانا ہے تو تقوی کے ذریعے مقام بنے گا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ لا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وسلم وكرم ونور وشرف وعظم وبارك عليه أما بعد، قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، دماء الجاهلية موضوع تحت قدمي، وربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم ثم صل عليه. محمد است و میخواهم خدا را، محمد است و میخواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفی را.
صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. میرے واجب الاحترام عزیز القدر واجب القدر حضرات طالب علم بھائیوں، آج انشاءاللہ العزیز تھوڑی سی آواز کم، اس مختصر سے دورانیہ میں جس عنوان کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے، مجھ جیسے ہزاروں نہیں کروڑوں طالب علم جمع ہو جائیں اس عنوان کے ایک پوائنٹ کو بھی کما حقہ بیان نہیں کر سکتے۔ وہ عنوان ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج اپنے صحابہ کرام کی معیت میں ادا کیا تو اس موقع پر آپ نے چند خطبے ارشاد فرمائے، اور ان خطبوں میں بیان ہونے والے عظیم نکات جو قیامت کی صبح تک میرے اور آپ کے لیے بہت ہی رہنمائی کا سامان ہے، ان عنوانات کو جمع کیا جائے تو اسے کہا جاتا ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ آج انشاءاللہ انہی کے چند نکات اور پوائنٹ آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ دعا ہے رب العزت مجھ ادنا سے طالب علم، نالائق طالب علم کو شرح صدر کے ساتھ کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر مجھے اور آپ کو ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ توفیق عمل سے مالا مال فرمائیں، آمین ثم آمین۔ سامعین ذی وقار، میں بات کو کہاں سے شروع کروں؟ بہت سی باتیں میرے دماغ کے بادلوں میں مجھے دستک دے رہی ہیں، یہ بات سناؤں، یہ بات سناؤں، کس بات کو شروع کروں؟ مگر آپ کے سامنے تھوڑی سی حج بیت اللہ کی تاریخ بیان کر دوں کہ ہماری شریعت میں حج فرض کب ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں مکۃ المکرمہ کو فتح کیا۔ سن 9 ہجری میں جب ہجرت کا نامہ سال تھا، مدینہ منورہ سے نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی امارت میں بہت بڑا ایک قافلہ حج کے لیے مکۃ المکرمہ میں روانہ کیا، اور امیر حج بنایا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ آپ نے فرمایا ابو بکر، اس بار آپ نے جانا ہے، خطبہ حج آپ نے دینا ہے، سارے صحابہ کے قافلے کو لیڈ آپ نے کرنا ہے، اور آپ نے جاتے وقت کچھ عنوان دے دیے، اعلان دے دیے کہ یہ اعلان آپ نے حج کے موقع پر مکۃ المکرمہ میں کرنے ہیں۔ صدیق اکبر امیر حج بن کے تشریف لے گئے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا پیارے علی آپ بھی روانہ ہو جائیں، اور یہ میرے چند اعلان آپ بھی نوٹ کر لیں۔ ابو بکر نے تو کچھ اعلان کرنے ہیں، آپ کے ذمے یہ والے اعلان ہیں، آپ نے بھی جا کے فلاں فلاں جگہ پر یہ اعلان میری طرف سے کر دینے ہیں۔ میں پھر ایک بار دہرانے لگا ہوں، میرے طالب علم بھائی دہرائیں گے میرے ساتھ۔
مکۃ المکرمہ کب فتح ہوا؟ 8 ہجری میں. اور امیر حج بن کے جناب ابو بکر کون سے سن میں تشریف لائے؟ 9 ہجری میں. اور نبی علیہ السلام نے اعلان کروائے. کیا ضرورت تھی یہ اعلان کروانے کی؟ میرے آقا علیہ السلام جب مکہ فتح کر کے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ نے عرب کے کچھ قبیلوں سے چند معاہدے کیے، دستخط ہو گئے. یوں سمجھیں یہ معاہدہ ہمارا اور آپ کا ہے، یہ معاہدہ ہمارا اور آپ کا ہے، یہ معاہدہ ہمارا اور آپ کا ہے. میرے آقا چاہتے تھے کہ جب میں حج کرنے جاؤں تو مکہ کی فضا پاک ہونی چاہیے. آپ نے کچھ اعلان کروائے، سنو عرب کے فلاں قبیلے کے لوگوں، ہمارا اور آپ کا معاہدہ تھا، ہم ختم کر رہے ہیں. فلاں علاقے کے لوگوں، ہمارا اور آپ کا معاہدہ تھا، ہم ختم کر رہے ہیں. جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کر دیے. اور پھر حضرت علی کو بھی بھیجا کہ آپ نے بھی جا کے اعلان کرنا ہے. اب سنیے وہ 2 اعلان میں سنانا چاہتا ہوں جو جناب ابو بکر نے بڑے والہانہ انداز میں اعلان کیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ایک اعلان تو جا کے یہ کرو کہ مکۃ المکرمہ میں ہر کوئی حج کے لیے آ رہا ہے، مسلمان بھی آ رہے ہیں، غیر مسلم بھی آ رہے ہیں. خیال کریں آج کے بعد آئندہ سال غیر مسلم کوئی بھی حج کے لیے نہیں آ سکتا، اس لیے کہ بیت اللہ بنایا ہے حضرت ابراہیم نے، اور حج کرنے کا حق انہیں حاصل ہے جو ملت ابراہیم کے پاسدار ہیں. کوئی غیر مسلم یہودی ہو، عیسائی ہو یا ان کی شاخیں ہوں، کوئی بھی ابراہیم کی ملت پہ چلنے والا نہیں. ابراہیم کی ملت پہ چلنا ہے تو اعلان کرنا ہوگا کہ حاجت روا صرف کون ہے. ایسی آواز آئے گی آپ کی، اللہ کا نام لینا ہے اور پھر وہ بھی ڈر کے ذرا بآواز بلند مسجد گونج جائے اس شوق سے کہ اللہ مجھے اور آپ کو جلد از جلد مکہ اور مدینہ کی زیارت کروا دیں. حضرت ابراہیم نے بیت اللہ بنایا. ابراہیم تو وہ تھے باپ سے جھگڑا لے لیا رب کی توحید کی خاطر، قوم سے جھگڑا لے لیا رب کی توحید کی خاطر، وقت کے ظالم بادشاہ سے جھگڑا لے لیا توحید کی خاطر. تو پھر اب بیت اللہ کا طواف کرنا اسے کوئی حق حاصل نہیں جو قبروں کا پجاری ہو، جو شجروں کا پجاری ہو، جو رب کے سوا اوروں کے نام کی نظر نیاز منتیں دیتا ہو. ابو بکر ذرا اعلان کر دے اب تک جو آگے آج کے بعد بیت اللہ کا حج کرنے وہی آئے گا جس کا عقیدہ ابراہیمی ہوگا، اور جو اعلان کرے گا کہ ہر قسم کی عبادت کے لائق اکیلا، اونچی آواز سے، ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ یہ پہلا اعلان ابو بکر نے کیا رضی اللہ عنہ. دوسرا اعلان، بیت اللہ کا طواف کیا جاتا تھا ننگے حالت میں. خواتین نے مختصر سے کپڑے پہن کے طواف شروع کیا ہوا ہے، مردوں نے بالکل بدن پہ کپڑا نہیں، طواف ہو رہا ہے. جب پوچھا جاتا کیوں، کہتے یہ فطرتی طور پہ ہماری نیچر ہے، ہم دنیا میں آئے تھے کوئی لباس تو نہیں پہنا ہوا تھا، ہم رب کے پاس جا رہے ہیں تو لباس کے بغیر جائیں گے. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر اعلان کر دو اللہ یطوفن بالبیت عریانا، آئندہ سال وہ آئے گا حج کرنے جس نے لباس پہنا ہوگا. عورتیں آئیں لباس پہن کے، مرد آئیں لباس پہن کے، ہاں 2 چادریں، ایک نیچے ہوگی ایک اوپر ہوگی. آج کے بعد تم نے اس حالت میں طواف نہیں کرنا، طواف کرنا ہے تو کپڑے پہن کے، لباس پہن کے. یہ 2 اعلان جناب ابو بکر نے کیے. اور تیسرا اعلان جب ہوا، مڈیالہ کے نوجوانوں اور میرے طالب علم بھائیوں، تیسرا اعلان ابو بکر نے کیا رضی اللہ عنہ. کیا منظر ہوگا، کیا خوشی ہوگی صحابہ کی، مسلمانوں کے دل میں کتنی خوشی مچلنا شروع ہو چکی ہوگی. حضرت ابو بکر نے اعلان کیا اے جدہ سے آنے والوں، طائف سے آنے والوں، یمن سے آنے والوں، عرب کے دائیں بائیں قبائل سے آنے والوں، تمہیں مبارک ہو،
آئندہ سال جب حج بیت اللہ کا موقع آئے گا تو آمنہ کے لال خود حج کرنے تشریف لا رہے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ پوری عرب کے اندر خوشی کی لہر مچل گئی۔ جن لوگوں نے حج نہیں کیا تھا اگلے سال کے لیے سب تیار ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پیغام بھجوائے، یمن میں اعلان کروا دو، طائف میں کروا دو، مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں اعلان کروا دو، اوس اور خزرج، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ سارے علاقوں میں قبائل کے اندر اعلان کروا دو، خیبر میں اعلان ہو جائے، دومت الجندل میں اعلان ہو جائے، فدق میں اعلان ہو جائے، تبوک میں اعلان ہو جائے کہ اگلا سال جب حج آئے گا تو خطبہ حج وہ شخصیت دی گی جس کا مقام رب کے بعد ساری کائنات سے رب نے بلند و بالا بنا دیا ہے۔ میرے آقا اگلے سال سن 10 ہجری میں میرے آقا حج کے لیے تشریف لائے۔ میرے نوجوان بھائیوں، مجھے اس وقت مطالعہ اجازت نہیں دے رہا کہ میں جلدی سے آگے گزر جاؤں۔ میرے سامنے حدیث کی کتابوں کے صفحات یوں دائیں بائیں ہو رہے ہیں۔ چلیں ایک دو باتیں سنا کے اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام اگلا سال آیا، پھر پیچھے آئیں ذرا۔ مکہ کب فتح ہوا تھا؟ سن، اونچی آواز سے، امیر حج بن کے حضرت ابو بکر صدیق حج پہ آئے تو کون سا سال تھا؟ 9 ہجری۔ میرے آقا جب حج پہ تشریف لائے تو کون سا سال ہے؟ سن 10 ہجری۔ 11 ہجری میں میرے آقا دنیا سے تشریف لے گئے۔ سن 10 ہجری ہے، میرے آقا مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ بار بار لے جائے، کہہ دو آمین۔ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو مدینہ کی گلیوں میں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی اسامہ مجیب بیٹھے ہیں، بھائی طلحہ بیٹھے ہیں۔ جب میں پہلی بار مدینہ منورہ گیا تو اپنی بلڈنگ سے مسجد نبی شریف جا رہا تھا، میری پہلی حاضری تھی، تو ایک بابا جی بڑے ضعیف العمر تھے، تو مجھے دیکھ کے شعر پڑھنے لگے۔ کہتے ہیں بیٹا دیکھو جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ وہ شعر آج بھی میرے دل میں عجیب سی کیفیت بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کہا کرتا ہوں مکہ اور مدینہ میں کیا فرق ہے؟ ہمارے والد ماجد کیا فرماتے ہیں کہ مکہ یہ خالق کوثر کا گھر ہے۔ حوض کوثر کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ بیت اللہ کہاں ہے؟ مکہ خالق کوثر کا گھر ہے اور مدینہ ساقی کوثر کا گھر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک کے ہاتھ مبارک سے جام پینے کی سعادت نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام اگلے سال جب حج کے لیے روانہ ہوئے، 25 ذوالقعدہ کا دن ہے، ظہر کی نماز میرے آقا نے مسجد نبوی میں پڑھی، صحابہ کے ساتھ آپ نے روانگی شروع کی۔ آپ ذوالحلیفہ میں تشریف لائے۔ ذوالحلیفہ مدینہ منورہ سے باہر میقات ہے، جہاں سے عمرے والے احرام باندھ کے مکہ جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو، آپ کو بھی بار بار وہاں سے احرام باندھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 25 تاریخ ہے ذوالقعدہ کی، میرے آقا مدینہ سے روانہ ہوئے، ذوالحلیفہ میں تشریف لائے۔ آپ نے ظہر کے بعد سفر شروع کیا، عصر سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ آپ نے عصر بھی وہاں پڑھی، مغرب بھی وہاں پڑھی، عشاء بھی وہاں، ساری رات وہیں ذکر و عبادت میں بسر کی۔ اگلا دن آیا، کون سی تاریخ تھی؟ اونچی آواز سے، 26 ذوالقعدہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے احرام باندھا، اونٹنی پہ سوار ہوئے، صحابہ بھی سوار ہو گئے۔ چلتے چلتے سفر شروع ہوا۔ 4 ذوالحج کو میرے آقا مکۃ المکرمہ میں پہنچ رہے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور پھر میرے آقا نے مینا میں تشریف لے گئے۔ پھر 9 ذوالحج کو آپ نے عرفات میں خطبہ دیا۔ اس خطبے کے اندر ایک روایت میں آتا ہے 1,40,000 صحابہ اس مجمع کے اندر موجود تھے، کہہ دو سبحان اللہ۔ کتنے صحابہ؟ 1,40,000۔ بعض روایات میں آتا ہے 1,24,000۔ خیر اتنی بات ہے کہ لاکھ سے زیادہ تعداد تھی۔ میرے آقا نے خطبہ دیا۔ میرے آقا نے ایک خطبہ نہیں دیا، میرے آقا کے 2 خطبے بڑے مشہور ہیں، ایک مینا میں اور ایک عرفات میں۔ مینا میں حاجی کس دن جاتے ہیں؟ 8 ذوالحج کو، اور عرفات میں کب جاتے ہیں؟ 9 کو، جس دن حج پڑھا جاتا ہے۔
اور 10 کو کیا ہوتا ہے؟ عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ میرے آقا نے مینا میں خطبہ دیا، پھر آپ نے عرفات میں دیا۔ یہ 2 خطبے میرے پیغمبر کے ایسے تاریخی خطبے ہیں، آج یورپ، آج مغربی دنیا ساری سر جوڑ کے بیٹھ جائے اور شروع ہو جائیں، ہمارے ملک میں خوشحالی آ جائے، روشن خیالی آ جائے، خدا کی قسم میرے پیغمبر کے خطبہ حجت الوداع کو کراس کیے بغیر کبھی بھی اپنے ملک میں وہ خوشحالی نہیں لا سکتے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ایسا خطبہ ارشاد کیا۔ آئیے اب ذرا شروع کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس خطبے میں کیا کچھ فرمایا؟ ایک بات میرے آقا نے یہ فرمائی، سب سے پہلی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اپنی اونٹنی پہ تشریف فرما ہے، اونٹنی کا نام ہے قصوہ۔ میرے پیغمبر کی 4 اونٹنیاں تھیں، ایک کا نام تھا عزبہ، ایک کا نام تھا جدعہ، ایک کا نام تھا شہبہ، ایک کا نام تھا قصوہ۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں دیوبندی گستاخ ہیں، ہمیں تو پیغمبر کی اونٹنیوں کے نام بھی یاد ہیں۔ میرے پیغمبر کی 9 بکریاں تھیں، ایک کا نام تھا قمرا، ایک کا نام تھا غیثہ، ایک کا نام تھا عزبہ۔ یہ ساری میرے پیغمبر کی ہمیں تو پیغمبر کی بکریوں کے نام بھی یاد ہیں۔ میرے پیغمبر کا ایک بکرا تھا جس کا نام تھا یمن، ام ایمن ان کو چرا کے لاتی، 9 بکریوں کا دودھ لا کے میرے پیغمبر کے سامنے پیش کر دیتی۔ مجھے وقت اجازت نہیں دیتا، میرے پیغمبر کے گھوڑوں کے نام بھی ہمیں یاد ہیں۔ میرے پیغمبر کا گدھا تھا یعفور، اس کا نام بھی ہمیں یاد ہے۔ ہم تو پیغمبر کی بکریوں کو بھی مانتے ہیں، گھوڑے کو بھی مانتے ہیں، گدھے کو بھی مانتے ہیں، جی ہاں اونٹنیوں کو بھی مانتے ہیں، تو پیغمبر کو کیوں نہیں مانیں گے؟ قصوہ اونٹنی پہ میرے پیارے پیغمبر تشریف فرما ہے، عرفات کا میدان ہے، 9 ذوالحج کی تاریخ ہے، صحابہ کرام سامنے تشریف فرما ہے، ابو بکر بھی وہاں، عمر بھی وہاں، عثمان بھی وہاں، یمن سے سفر کر کے پیارا داماد علی المرتضیٰ بھی وہاں، ابو ہریرہ بھی وہاں، جی ہاں ابن عباس بھی وہاں، ابن مسعود بھی وہاں، جی ہاں عمر ابن العاص بھی وہاں۔ میرے پیغمبر کے سارے صحابہ موجود ہیں، میرے پیغمبر کی ازواج بھی موجود ہیں، میرے پیغمبر کے سسرال کے رشتہ دار بھی موجود ہیں، میرے پیغمبر کے ننیال کی طرف سے بھی رشتہ دار موجود ہیں، میرے پیغمبر کے ددیال کی طرف سے لوگ بھی موجود ہیں۔ آپ نے پہلا اعلان فرمایا، او مکہ کے لوگو، مجھے تم نے مکہ سے نکالا، میں غار ثور میں 3 راتیں گزار کے، بڑی مشقت میں وہ زندگی بسر کر کے میں نے مدینہ منورہ میں ڈیرہ لگایا۔ میں نے آج سے کچھ سال پہلے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا، تم نے مجھے پتھر مارے، تم نے مجھے گالیاں دی، تم نے میرے اوپر مٹی پھینکی، میں ساری باتیں صبر کرتا رہا۔ تمہارے اندر میں نے بڑی بری عادات دیکھی، تمہارے اندر میں نے بڑے برے رسم و رواج دیکھے، میں صبر کرتا رہا۔ آج میں اللہ کا پیغمبر جب حج کرنے آیا ہوں، مکہ فتح ہو چکا ہے، ابو سفیان اسلام کی دولت سے مالا مال ہو چکے ہیں، مکہ کے بڑے بڑے کافر مسلمان ہو چکے ہیں۔ آج میں آمنہ کا لال اعلان کر رہا ہوں، کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی۔ او جاہلیت میں بڑے بڑے رسم و رواج کرنے والوں، تمہارے سارے رسم و رواج کو میں نے اپنے قدموں کے نیچے روند کے ڈال دیا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر نے صبر کیا، صبر کے نتیجے میں کیا ملا؟ مکہ کی شاہی مل گئی۔ مکہ المکرمہ میں میرے پیغمبر فاتح بن کے داخل ہوئے، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کا مجمع ہے۔ جب مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے، ایک ابو بکر ساتھ ہیں اور صحابہ بڑے پریشان ہیں، کوئی بھی ساتھ چلنے والا نہیں۔ آج میرا پیغمبر جب 10 ہجری میں حج کرنے آیا، وہی صبر کام آیا، وہی عاجزی کام آئی، وہی انکساری کام آئی۔ ایک وقت ہے میرے پیغمبر جا رہے ہیں، صرف ابو بکر ہے، اور آج اسی مکہ کی
دھرتی میں اسی عاجزی کے نتیجے میں 1 لاکھ سے زیادہ جان نثار دائیں بائیں موجود ہیں۔ میں کیوں عاجزی کروں؟ میں کیوں تھلے لگاں؟ میں کیوں انکساری کروں؟ بھائی ذرا عاجزی کر کے تو دیکھ، اللہ نے ہمیشہ عاجزی میں عزت رکھی ہے، تکبر میں عزت نہیں رکھی۔ آپ نے اعلان کیا، سنو، جاہلیت میں جتنے بھی کام ہیں سارے میں ختم کر رہا ہوں۔ منڈیالہ کے میرے نوجوان بھائیوں، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، آئی میں ہائی لائٹ کرتا چلوں۔ میرے پیغمبر نے ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا دماء الجاہلیتی موضوع تحت قدمی۔ زمانہ جاہلیت میں ایک بڑا برا رواج آ رہا ہے، ایک بندے نے اگر کسی کو قتل کر دیا، اب قتل کے بدلے جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ جاہلیت کے اندر قاتل نے قتل کیا، اب چاہیے تو یہ اسی کو مارا جائے، نہیں، مقتول کے خاندان والے قاتل کے کسی خاندان کے بندے کو مار دیا کرتے تھے۔ اب لڑائیاں شروع ہوتی، چنانچہ عرب کے اندر ایک لڑائی ہوئی جس کو حرب بعاث کہا جاتا ہے۔ 120 سال وہ جنگ جاری رہی۔ کتنے سال؟ بولتے نہیں ہو، کتنے سال؟ اچھا، لڑائی شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ توجہ میری طرف، لڑائی پتہ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ایک بندے نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور ایک کبوتر کے گھونسلے پہ مارا۔ اب وہ جس کی زمین پہ گھونسلہ لگا ہوا تھا نا درخت کے ساتھ، اس نے کہا یہ تو نے کبوتر کو نہیں مارا، مجھے مارا ہے۔ اس نے قتل کر دی۔ اب ادھر سے قتل شروع ہوا، دونوں خاندانوں میں لڑائیاں شروع ہوئیں۔ ایک گھونسلے کو ہلکا سا پتھر مارنے سے 120 سال جنگ جاری رہی۔ جی ہاں، ہماسا پڑے ہوئے طلباء بیٹھے ہیں، حرب البسوس پڑھا ہوگا، حرب بعاث، یہ عرب کی جنگیں ہیں۔ 120 سال چھوٹی سی بات پہ میرے آقا فرماتے ہیں، سنو، آج میں حج کا خطبہ دینے آیا ہوں۔ دماء الجاہلیتی موضوع تحت قدمی، آج کے بعد یہ سلسلہ ختم۔ جس نے قتل کیا ہے اسی کو بدلے میں قتل کیا جائے، قتل اور کرے بدلہ اور سے لیا جائے، قتل اور کرے جی ہاں ظلم اور پہ کیا جائے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا یہ والا قانون جاری کرنے کی دیر ہے، ہر خاندان میں اللہ امن و امان پیدا کر دیں گے۔ بتاؤ مجھے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے پیغمبر کا وہ ایک خطبہ، فرمایا جس نے بدلہ لینا ہے اسی سے لو جس نے زیادتی کی ہے، دوسرے سے نہیں لینا۔ امن و امان پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولتے نہیں ہو یار، گرمی صرف آپ کو لگ رہی ہے، مجھے بھی لگ رہی ہے۔ ذرا جا کے کہیں سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف، آج کل بلوچستان کے علاقے میں جائیں نا، وہاں قبائلی نظام ہے، ایک قبیلے کا بندہ قتل کر دے پورے قبیلے کو خطرہ پڑتا ہے، بس پتہ نہیں اب کس کی خیر منانی چاہیے، پتہ نہیں کس کی باری آنے والی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، آج کے بعد ایسے نہیں ہوگا، یہ آپ نے ختم کر دیا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمِ، خیال کرنا تم سودی کاروبار کرتے ہو، اتنے سودی کھاتے تم نے بنائے ہوئے ہیں، میں آمنہ کا لال اعلان کر رہا ہوں آج کے بعد اگر کرنی ہے تو تجارت ہوگی، بزنس ہوگا، جاہلیت والا سود میں سارے کا سارا ختم کر کے جا رہا ہوں۔ سود ختم کر دیا۔ توجہ میری جانب، نماز کے اتنے ثواب ہیں، روزے کا اتنا ثواب ہے، یہ بیان کریں تو پھر دوست بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جب اس طرح کے کڑوے مسئلے آ جائیں تو پھر جناب والا مولوی صاحب تو بڑی سخت باتیں کرتے ہیں۔ میری بات ہو تو دیوار پہ مار دیں، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں نانا۔ میرے بھائی، میرے رب کا قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ او سودی کاروبار کرنے والے، لاکھوں روپیہ سود دینے والے، سود کو چھوڑ صدقے کی طرف آ جا۔ سود میں تو بینک کو دے رہا ہے، سودی کاروبار میں تو سود دے رہا ہے،
تو کس کو ناراض کر رہا ہے؟ رب کائنات کو۔ سودی پیسہ آیا تیرے گھر سے برکت ختم ہوئی، سودی پیسہ آیا تیرے زندگی سے سکون ختم ہوا، سودی کاروبار تو نے شروع کیا، گھر میں بیماریاں آئیں، گھر میں تکلیفیں آئیں، تو ذرا صدقہ دے کے دیکھ، تیرے مال میں برکت آ جائے گی، تیری زندگی میں سکون آ جائے گا، تیری بیماریاں صحت میں تبدیل ہو جائیں گی۔ منڈیالہ کے نوجوان، اگر سودی کاروبار کیا، تیرا وہ پیسہ یا ہسپتالوں میں لگے گا، یا تھانوں میں لگے گا، یا عیاشیوں میں لگ جائے گا، فضول خرچیوں میں لگ جائے گا۔ تو صدقہ دیکھ، تو صدقہ دینا شروع کر، تیرا وہی پیسہ رب کے گھر مسجد میں لگنا شروع ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا سود ختم، آج کے بعد سود نہیں ہوگا۔ جب میرے آقا نے اعلان کیا نا، تو اعلان ہونے کی دیر تھی، شور شروع ہو گیا۔ سب نے کہا، سب نے کیا کہا؟ یہ کیا ہوا؟ سود تو ایک تجارت ہے، ایک کاروبار ہے۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا نہیں نہیں، قالوا انما البیع مثل الربا۔ وہ سارے کے سارے کہنے لگے سود کو ختم نہ کریں، سود بھی تو ایک تجارت ہوتی ہے، مگر اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، خرید و فروخت کو حلال کیا ہے۔ سود حرام ہے اور خرید و فروخت کو اللہ نے حلال کیا۔ تجارت جائز ہے، سود حرام ہے۔ اب ذرا سنیے سود کہتے کس کو ہیں، توجہ کیجئے گا، میری بات ہو تو ناراضگی کا اظہار، اگر قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں تو پھر مجھے غصے ہونے کے بجائے قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ سودی کاروبار کا کتنا گناہ ہے؟ بس چھوٹا سا گناہ ہے، چھوٹا سا، سنیے گا ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے۔ میرے آقا نے فرمایا سودی کاروبار کرنے والا یوں سمجھیں اپنی سگی ماں سے منہ کالا کر رہا ہے۔ یہ چھوٹا سا گناہ ہے بس۔ جی ہاں، تیرے کھاتے کھلے ہوئے بینک میں کمپنیوں کے ساتھ، تو سود پہ سود دے رہا ہے، صدقے کی باری آئے تو صدقے سے منہ موڑتا ہے۔ سودی کاروبار، سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا، وکیل بننے والا، میرے آقا فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلہ۔ کان کھول کے سن لو، سود کھانے والے پہ خدا کی لعنت، کھلانے والے پہ خدا کی لعنت، منشی جو لکھنے والا ہے اس پہ خدا کی لعنت، دونوں پارٹیوں کی طرف سے گواہ بننے والے یہ سارے لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آمنہ کے لال۔ جی ہاں، یہ سود کا وبال ہے۔ اب سنیے گا سود کہتے کس کو ہیں۔ میرے بھائی عدنان بیٹھے ہیں، میں نے کہا کہ 1,00,000 روپیہ مجھے قرضہ دیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے نومبر میں واپس کرنا ہے لیکن 10,000 زائد بھی دینے ہیں، 1,10,000 لوں گا۔ یہ سود ہے۔ میں گیا بھائی عدنان صاحب مجھے 1,00,000 روپیہ قرضہ چاہیے، میں نے خود ہی پیشکش کر دی کہ مجھے قرضہ دیں، جب میں واپس کروں گا تو میں 5,000 زائد بھی دوں گا۔ یہ سود ہے۔ جی ہاں، اگر ادھر سے شرط ہو ادھر سے ہو، دونوں سود بن جاتے ہیں۔ ہاتھ باندھ کے کہوں گا یہ جو آج انشورنس کروائی جاتی ہے گاڑیوں کی بینک سے، سود ہے۔ یہ جو بیمہ اور اسی طرح لاٹریاں نکالی جاتی ہیں، اسی طرح انعامی بانڈ نکالے جاتے ہیں، میرے بھائی یہ سود ہے، سود ہے۔ جی ہاں، آج 2 دوست بیٹھے، ایک کہتا ہے میری بات صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے میری بات صحیح ہے، کہتا ہے چل شرط لائیے، تیری بات ٹھیک ہوئی تو میں تجھے 100 روپیہ دوں گا، اگر میری بات صحیح ہو تو مجھے دے گا۔ یہ شرط لگانا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی سود میں آتا ہے۔ دیکھ لیں ذرا کیا ہو رہا ہے ہمارے خاندان میں۔ پھر کہتے ہیں جی پیسہ بڑا ہے برکت کوئی نہیں، پیسہ بڑا آ رہا ہے لگتا کہاں ہے پتہ ہی کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ جب تیرا کاروبار ہی حرام کا ہوگا برکت کہاں سے آئے گی؟ میرے آقا نے خطبہ حجۃ الوداع میں بڑے واضح طور پہ اعلان کیا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمِ۔ پہلے اگر میں سود ختم کرنے لگا ہوں، اپنے چچا عباس کا سود ختم کر رہا ہوں، کوئی کسی سے پیسے نہیں لینے، سود کی مد میں کسی نے کچھ لینا تھا تو سارا میں ختم کر رہا ہوں۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع میں میرے آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے ایک اور اعلان بھی کیا خطبہ حجۃ الوداع میں۔ کون سا؟ آپ نے فرمایا سنو، آج کے بعد کوئی نسلی طور پہ زبانی طور پہ کسی کو دوسرے پہ فوقیت حاصل نہیں، بلکہ میرے آقا نے قرآن کی آیت تلاوت کی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا اللہ
یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ میرے آقا فرماتے ہیں سنو، آج کوئی عربی اپنے دسترخوان پہ عجمی کو نہیں بٹھاتا، کوئی عجمی اپنے دسترخوان پہ عربی کو نہیں بٹھا رہا، کوئی امیر اپنے دسترخوان پہ غریب کو نہیں بٹھا رہا۔ میں بات کو کیوں بند کروں، کھول کے بتانے لگاؤں۔ آج میرے اور آپ کے خاندان میں بھی یہ ہے، ہمارے بھائی کے ولیمے پہ چیئرمین صاحب تو تشریف لائیں گے، MNA صاحب تو تشریف لائیں گے، MPA صاحب تو آئیں گے، وہ تیرے محلے کی بیوہ عورت کو تو نے نہیں پوچھا، اپنے محلے کے یتیموں کو تو نے دعوت نہیں دی، اپنے محلے کے پڑوسیوں کے غریبوں کے بچوں کو دعوت نہیں دی۔ کیوں جی؟ ہمارا خاندان اور ہے، ان کا خاندان اور ہے، ہم فلاں نسل سے ہیں، یہ فلاں برادری سے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان کیا تھا، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، قیامت تک اعلان ہوتا رہے گا، آج کے بعد کوئی کسی دوسرے کو دوسرے تیسرے پر فضیلت نہیں۔ اللہ کی نظر میں کالے بھی اسی طرح، گورے بھی اسی طرح، سرخ والے بھی اسی طرح، سیاہی والے بھی اسی طرح۔ اللہ کی نظر میں اگر مقام بنانا ہے تو تقوی کے ذریعے مقام بنے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تیری کوٹھی بڑی تو تجھے مبارک، اوے جھونپڑی والے کو دیکھ، تو رات کو سویا تو فجر کی نماز بھی رہ گئی، وہ جھونپڑی والا رات کو دیر سے سویا، رات کو تہجد میں کھڑے ہو کے فجر کی نماز با جماعت پڑھ رہا ہے۔ تیری کوٹھی نے تجھے نہیں بچانا، وہ غریب کی نماز اسے بچا لے گی۔ تیری برادری نے تجھے نہیں بچانا، تو بڑے خاندان سے رکھتا ہے تعلق، وہ خانہ بدوش جو حلال و حرام کی تمیز کر رہا ہے، رب کی نظر میں اس کی قدر زیادہ ہے، تیری کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ یہ میرے آقا نے خطبہ حجۃ الوداع میں، حج پڑھنے تو سارے جاتے ہیں، ذرا حج کے سبق بھی سیکھو۔ حج یہاں تو وہاں تو حج کر کے آگے، یہ سبق بھی سیکھنے ہیں۔ میں جی فلاں دوست سے کیوں دوستی رکھوں، فلاں ہماری مجلس والا نہیں ہے، وہ ہماری بیٹھک میں، وہ دوستی میں، فلاں میں ہم کیوں بلائیں، کیوں اس کے ساتھ دوستی کریں، کیوں اس کے ساتھ پارک میں گھومنے جائیں؟ نہیں جی، وہ نچلے خاندان کا ہے۔ نہ میرے بھائی، قرآن کہتا ہے لا فضل علی عربی لعجمی، کسی عربی کو عجمی پہ فضیلت نہیں، کسی عجمی کو عربی پہ نہیں، کسی کالے کو گورے پہ نہیں، گورے کو کالے پہ نہیں۔ رب کی نظر میں اگر قدر بنانی ہے تو تقوی کے ذریعے بنانی ہے۔ تیری کوٹھی بڑی اونچی، تیرے مرلے بڑے مربع تیرے واپٹا ٹاؤن میں ہیں، سٹی ہاؤسنگ میں ہے، خیال کر۔ میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، ذرا توجہ میری طرف کیجئے گا۔ میرے بڑے بھائی حاجی سیف اللہ صاحب تشریف فرمائیں۔ میں پوچھتا ہوں اپنے بھائی جان سے، بھائی صاحب آپ کا گھر کدھر ہے؟ میں حافظ اصغر صاحب سے پوچھتا ہوں آپ کا گھر کدھر ہے؟ تو مجھے ایڈریس بتائیں گے، ہمارا گھر ادھر سے جائیں تو آگے ہمارا گھر ہے۔ بھائی صاحب فرمائیں گے ایسے بازار جائیں تو دائیں طرف موڑیں آگے۔ نہ میرے بھائی، یہ ہمارا گھر نہیں ہے۔ میرا بھائی عثمان بیٹھا ہے، گھر کدھر ہے؟ میرا جی فلاں محلے میں گھر ہے، وہ ایڈریس ہے میرے گھر کا۔ نہیں میرے بھائی، بھلا وہ بھی کوئی گھر ہے جہاں سے میرا اور آپ کا جنازہ نکلنا ہے؟ ہم نے کوٹھی تو بنا لی، ہمت کرنا، جرت کر کہ یہاں مجھے موت نہ آئے۔ کوٹھی بنائی، بنگلہ بنایا، ہمت کر کے یہاں مجھے موت نہ آئے، میں کبھی بیمار نہ ہوں۔ وہ بھی کوئی گھر ہے جہاں سے جنازہ نکلنا ہے؟ اس گھر کی فکر کے بجائے اس گھر کی فکر کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ میرے اور آپ کے اصل گھر کا ایڈریس جنت الفردوس ہے، کہو بے شک جنت الفردوس ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سنو، آج کے بعد کسی کو دوسرے پر حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا، اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں۔ ہاں تقوی کے ذریعے کسی کا درجہ بلند ہوگا، تقوی کے ذریعے کو رب سے نیچے چلا، رب کی نظروں میں نیچا چلا جائے گا۔ یہ میرے آقا نے خطبہ دیا، ارادہ کرو ذرا ہاتھ اٹھا کے حقارت کی نگاہ سے کسی کو دیکھیں گے؟ اپنے غریب رشتہ داروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھو گے؟ اپنے غریب دوستوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھو گے؟ نہیں۔ کیوں؟ آج ارادہ کر کے جائیں۔ میں نے جمعے میں حج کا خطبہ سنا، میرے پیغمبر نے فرمایا حقارت کی نگاہ سے کسی کو نہیں دیکھنا۔ جو کسی کو حقیر سمجھے اللہ اسے عظیم بنا دیتے ہیں۔ تیری دولت کی وجہ سے کیا ہوا؟ تیری صحت کی وجہ سے کیا ہوا؟ تیرے بینک بیلنس کی وجہ سے کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور
میرے اندر جب تقوی آئے گا، میں نے سود نہیں کھانا، میں نے حرام نہیں کھانا، میں نے آنکھوں سے غلط نہیں دیکھنا، میں نے جوا نہیں کھیلنا۔ اللہ فرماتے ہیں کوٹھی والا پیچھے رہ گیا، یہ جھگیوں والا آگے نکل گیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ اللہ۔ آئیے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک اور خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ خطبے کے اندر آپ نے ایک اور بات بھی کی، آپ نے فرمایا سنو اے میرے صحابہ، اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، بیویوں پہ ظلم نہ کرنا، بہنوں پہ ظلم نہ کرنا۔ آج ظلم بہنوں پہ یہ نہیں کہ بہن کو تھپڑ مارا جائے، بیوی پہ ظلم یہ نہیں کہ بیوی کو تھپڑ مارا جائے، وہ بھی ہے۔ بیوی پہ ظلم یہ بھی ہے کہ وراثت میں حصہ نہ دینا، بہن پہ ظلم یہ بھی ہے کہ جہیز دے کے کہنا بس بہن میرے سے اب وراثت کا مطالبہ نہ کرنا۔ بھائی پہ ظلم یہ نہیں ہے کہ بھائی کی آپ بازار میں بے عزتی کر دیں، بھائی کا حق کھانا یہ بھی بے عزتی ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، یہ تیری بیوی ہے، یہ تیری دھوبن بھی ہے، تیری باورچن بھی ہے، تیرے بچوں کی دیکھ بھال بھی کر رہی ہے۔ اگر اس میں 99 برائیاں ہیں تو کوئی ایک اچھائی بھی تو ہوگی نا، اس ایک اچھائی کو لے کے اللہ کا شکر اور باقی برائیوں کو دیکھ کے صبر کرنا، اس لیے کہ تیرے صبر کرنے کی دیر ہوگی اللہ تیرا ٹھکانہ جنت الفردوس میں بنا دیں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میں ایک بات کروں، میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا آپ دیکھتے ہیں، آج اگر کہا جائے بیوی شوہر کے لیے کھانا بنائے تو کہتے ہیں جی یہ دقیانوسیت ہے، یہ پرانی باتیں ہیں۔ خامن کو کھانا دیتے وقت عورت کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہی لڑکی جب ایئر ہوسٹس بن کے ہوائی جہاز میں سینکڑوں لوگوں کی ہوسناک نظروں کی نشانہ بنتی ہے تو اس وقت آپ کو یہ قید نظر نہیں آتی، اس وقت آپ کو یہ باتیں نظر نہیں آتی۔ ماں باپ کی خدمت، ساس اور سسر کی خدمت کرنا عورت کو تکلیف ہوتی ہے، تو بتاؤ پھر جب سیل مین بن کے دکانوں پہ اپنی مسکراہٹوں سے گاہکوں کو متوجہ کرتی ہے وہ کیوں نہیں نظر آتا؟ جب اپنے دفتروں میں اپنے بڑے بڑے افسروں کی ناز برداری برداشت کرتی ہیں، وہ ثواب ہے یا باپ کی خدمت کرنا ثواب ہے؟ وہ ثواب ہے یا ماں کی خدمت کرنا ثواب ہے؟ میرے آقا نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، بیوی کے بارے میں بیوی کو غلام نہ سمجھنا، لونڈی نہ سمجھنا، بیٹی کو بہن کو مقام دینا، پوتی کو نواسی کو مقام دینا، ان کو عزت دینا تمہارا کام ہے، تمہیں عزتیں دینا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آخری بات، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ میرے آقا نے جو آخری بات ارشاد فرمائی خطبہ حجۃ الوداع میں، ان میں سے ایک بات یہ تھی، آپ نے اعلان کیا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ربکم واحد، اے میرے صحابہ تمہارا رب ایک ہے۔ آئی نا بات رب کی توحید کی، اشاعت التوحید والے جگہ جگہ توحید بیان کرتے ہیں۔ میرے آقا کا آخری خطبہ حج ہے، آپ نے آخر میں کیا بیان کی؟ اللہ کی، اونچی آواز سے کیا بیان کی؟ اللہ کی ان ربکم واحد۔ آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ یاد رکھنا، نماز تب کام آئے گی، روزہ تب کام آئے گا، زکوٰۃ تب کام آئے گی جب تمہارا عقیدہ ہوگا کہ حاجت روا اکیلا۔ ذرا ہاتھ بلند کر کے میرے بھائی میرے ساتھ بولیں گے، حاجت روا اکیلا، مشکل کشا اکیلا، داتا اکیلا، گنج بخش اکیلا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا اکیلا، دور و نزدیک سے پکاریں سننے والا اکیلا، بیماریاں لگانے والا اکیلا، تو پھر شفائیں دینے والا بھی اکیلا، قسمتوں کو کھرا کرنے والا بھی اکیلا، قسمتوں کو کھوٹا کرنے والا بھی اکیلا۔ توحید بیان کی، آخر میں آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو میرا اعلان، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تمہارے بعد اب کوئی بھی امت نہیں آئے گی۔ گویا میرے پیغمبر نے توحید بھی سنا دی، میرے پیغمبر نے ختم نبوت کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر نے خطبہ حجۃ الوداع میں کون کون سے اعلان کیے؟ ان میں سے توحید کا اعلان، اور آخر میں کون سا اعلان تھا؟ ختم نبوت کا۔ میرے بھائیوں ہاتھ اٹھا کے ذرا ارادہ کرے، دونوں ہاتھ، انشاءاللہ بات آئی ختم نبوت پہ جان دینے کی تو ایک نہیں ہزاروں جانیں نبی پاک کی حرمت پہ قربان ہوگی انشاءاللہ۔
سبحان اللہ۔ اب جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں نا، میں معذرت سے ایک بات کہوں گا، اب جب نبی پاک کی حرمت پہ جان دینا قربان ہے تو پھر اس کو بھی آنے دیں، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے، یہ بھی میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ جی ہاں، اگر حرمت پہ جان دینی ہے کم از کم چہرہ تو نبی پاک والا بنائیں۔ آخر میں ایک اور بات سنو، میرے باپ کا دشمن ہو میں برداشت کروں گا؟ بولو ذرا، آپ کے والد محترم کا کوئی دشمن ہو برداشت کریں گے؟ تو نبی پاک کے دشمن کو برداشت کریں گے؟ نہیں۔ مرزائی کون ہے؟ میرے نبی کے اونچی آواز سے۔ شیعہ کس کے دشمن ہیں؟ صحابہ کے۔ یہودی کس کے دشمن ہیں؟ اسلام کے۔ عیسائی کس کے دشمن ہیں؟ اسلام کے۔ مرزائی کس کے دشمن ہیں؟ میرے پیغمبر کے۔ دنیا والو، ہر کسی کے دشمن سے کمپرومائز ہو سکتا ہے، میرے پیغمبر کے دشمن سے کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ہم نے جام کوثر ان کے ہاتھ سے پینا ہے، شفاعت ان سے کروانی ہے، ان کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کے جنت میں جانا ہے۔ تو پھر آج میرا بھائی ارادہ کر کے اٹھ، اگر میرے باپ کا دشمن ہو، میں اس کی دکان سے سودا نہیں لیتا، اس کی دکان سے کپڑا نہیں لیتا۔ میرے پیغمبر کا جو دشمن ہو تو پھر میں اس کی مصنوعات اور اس کی برانڈ کی چیزیں استعمال کروں۔ ارادہ کریں میرے پیغمبر کے ہاتھ سے حوض کوثر پینا ہے تو پھر شیزان کمپنی کے جوس میں انشاءاللہ آج کے بعد نہیں پیوں گا۔ کرو ارادہ ذرا، شیزان کمپنی کے پھر جیم میرے ناشتے میں نہیں پڑے ہوں گے۔ جی ہاں، پھر میں مرزائیوں کی مصنوعات استعمال نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج کے دن ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ میرے پیغمبر نے آخری حج کا خطبہ جب دیا تو آپ نے اعلان کیا تھا میرے بعد نبی کوئی نہیں، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی امت نہیں آئے گی۔ مرزائی میرے پیغمبر کے بعد مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، مرزا قادیانی کو ماننے والوں کو امت کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، مجھے پیغمبر کے ساتھ رہنے دے، ہم پیغمبر کے ساتھ جڑ کے رہیں گے، کل پیغمبر کی شفاعت کا مستحق بنیں گے۔ وہ حج تو ہر کوئی کرنے جا رہا ہے، وہ خطبہ حج ہر کسی کو یاد ہونا چاہیے۔ میرے پیغمبر نے آخری اعلان کیا تھا میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ تو ختم نبوت پہ پہرا دیں گے انشاءاللہ، ختم نبوت کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر سکتے ہیں، وہ جب موقع آئے گا تو کریں گے۔ کم از کم یہ تو قربانی دیں، آپ کے فریزر میں میرے پیغمبر کے دشمنوں کی مصنوعات کی مشروبات نہیں ہونی چاہیے، کھانے پینے والی چیزیں ان کی کمپنیوں کی نہیں ہونی چاہیے۔ میں بتا دوں اس لیے کہ مجھے اپنے پیغمبر سے پیار ہے۔ میں دنیا کے پانی کیوں پیوں ان دشمنوں کے؟ میں نے تو کل قیامت کے دن پیغمبر کے ہاتھ سے حوض کوثر پینا ہے۔ تو آج میں نے موضوع شروع کیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر میرے پیغمبر نے چند خطبے ارشاد کیے، ایک مینا میں، ایک عرفات میں۔ اس کے چند پوائنٹ تھے۔ ایک پوائنٹ یہ تھا جاہلیت کی رسم و رواج ختم، جاہلیت میں شرک تھا ختم، جاہلیت میں زنا ہوتا تھا ختم، جاہلیت میں شراب تھی ختم، جاہلیت میں جوا چلتا تھا ختم، جاہلیت میں سودی کاروبار تھا وہ بھی ختم، جاہلیت کے زمانے میں ماں باپ کا احترام نہیں ہے وہ ختم، جاہلیت کے اندر جب دشمنیاں شروع ہوتی تو ظلم شروع ہوتا وہ ختم، سودی کاروبار ختم۔ آپ بھی ارادہ کریں ہم نے جاہلیت کے دور میں جانا ہے یا صحابہ کے دور میں جانا ہے؟ اونچی آواز سے، ابو جہل کے دور میں جانا ہے یا ابو بکر صدیق کے دور میں جانا ہے؟ ابو لہب کے دور میں جانا ہے یا عمر فاروق کے دور میں جانا ہے؟ آپ نے عتبہ اور شیبہ کے دور میں جانا ہے یا پیارے عثمان کے دور میں جانا ہے؟ آپ نے مشرکین مکہ کے دور میں جانا ہے یا صحابہ کی خوبصورت جماعت میں جانا ہے؟ جب ان کی جماعت میں جانا ہے تو پھر میں سود نہیں کھاؤں گا، پھر میں شراب نہیں پیوں گا، پھر میں جوا نہیں کھیلوں گا، پھر میں دھوکہ نہیں دوں گا، اس لیے کہ میرے پیغمبر کے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ سارے خطبے مجھے مجبور کرتے ہیں کہ میں نے اپنے پیغمبر کی بات ماننی ہے، تو ان ساری باتوں پہ عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔